پڑھو۔ تو جب آپ غار حرا میں تھے تو آیا آپ کا فرشتہ فقال اقرأ، تو اس نے کیا پڑھیے، اقرأ اس نے کہا، اقرأ اس نے کہا پڑھیے، فقال فقلت ما انا بقارئ، تو پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں یا میں نہیں پڑھتا۔ میں نہیں پڑھتا۔ قال فأخذني فغطني، بس آپ فرشتے، فرماتے ہیں اس نے پکڑا مجھے، آپ فرماتے ہیں اس نے پکڑا مجھے اور دبایا مجھے، دبایا مجھے، حتی بلغ منی، یہاں تک کہ طاقت صرف کر دی، اپنی طاقت صرف کر دی، اپنی طاقت صرف کر دی، ثم ارسلنی، پھر چھوڑ دیا مجھے، چھوڑ دیا مجھے، فقال اقرأ، پھر اس نے کہا پڑھیے، فقلت ما انا بقارئ، بس میں نے کہا میں نہیں پڑھتا۔ میں پڑھنے والا نہیں ہوں یا نہیں پڑھتا۔ چلو فأخذنی فغطنی ثانیۃ، پھر ثانیۃ پھر اس نے مجھے دبوچا، اخذنی پکڑا مجھے، فغطنی ثانیۃ دوسری مرتبہ پھر دبوچا، ہاں، حتی بلغ منی جہدا، یہاں تک کہ اپنی پوری طاقت صرف کر دی، یہاں تک کہ اپنی پوری طاقت صرف کر دی، ثم ارسلنی، پھر مجھے چھوڑ دیا، فقال اقرأ، پھر کہا پڑھیے، فقلت ما انا بقارئ، بس میں نے فرمایا کہ میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں یا میں نہیں پڑھتا۔ میں نہیں پڑھتا۔ قال فأخذنی، بس اس نے پھر کہا اخذنی پکڑا مجھے، پھر مجھے پکڑا، فغطنی پھر دبوچا تیسری مرتبہ، ثم ارسلنی پھر مجھے چھوڑ دیا، فقال پھر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا ہے انسان۔ کیا اقرأ، اقرأ، پڑھیے اپنے رب کے نام سے، وہ رب جس نے پیدا کیا آپ کو، خلق الانسان من جس نے علق، پیدا کیا انسان کو جمع و خون سے۔ اقرأ وربک الاکرم، آپ کا رب کریم، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جو کریم ہے۔ فرجع بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر لوٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو لے کر، یرجف کو کانپ رہا تھا آپ کا قلب مبارک۔ فدخل علی خدیجہ بنت خویلد، تشریف لے گئے خدیجہ بنت خویلد کے پاس، فقال زملونی زملونی فزملوا، فرمایا چادر اڑاؤ مجھے، چادر اڑاؤ مجھے، تو انہوں نے چادر اڑا دی، حتی ذهب عنه الروع، حتیٰ کہ وہ گھبراہٹ کی کیفیت آپ سے چلی گئی، آپ سے گھبراہٹ کی کیفیت۔ وقال لخدیجہ واخبرها الخبر، پھر رسول اللہ نے خدیجہ کو اس واقعے کی خبر دی، لقد خشیت علی نفسی، کہا خدا کی قسم مجھے اپنے نہیں، لقد خشیت، بے شک مجھے اپنے نفس کا خوف ہے، جب مجھے اپنے نفس پر خوف ہے۔ فقالت خدیجہ، بس کر بھائی۔ تو اس حدیث مبارکہ میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے۔ تو آپ کا پورا نام خدیجہ بنت خویلد ہے، نبی علیہ السلام کی زوجہ ہیں۔ جن لوگوں نے آپ کی نبوت کی تصدیق کی ان میں مطلقاً سب سے اول آپ ہی ہیں، اور آپ کا بعثت سے پہلے جو لقب تھا وہ طاہرہ تھا۔ والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ ہے، اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک زندہ رہیں آپ نے ان کی وجود کی بھی حضور نے کسی اور سے نکاح نہیں فرمایا، اور ان کے بدن سے اولادیں پیدا ہوئیں۔ نبی علیہ السلام سے پہلے حضرت خدیجہ کا جو نکاح تھا وہ حالہ ہند بن زرارہ سے تھا، ان سے 2 فرزند پیدا ہوئے تھے اور دونوں اسلام لے آئے تھے۔ اور اس کے بعد حضرت خدیجہ کا نکاح عتیق بن عائش سے ہوا، اس سے بھی ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی۔ پھر ان کی مرنے کے بعد نبی علیہ السلام کی زوجیت میں آئیں، واقعہ حرا سے 15 سال پہلے حضور کی زوجیت میں آپ آئی ہیں، اور اس وقت آپ کی عمر 40 سال تھی اور نبی کریم علیہ السلام کو مبارک 25 سال تھی۔ اور پھر مکہ معظمہ ہی نہیں بلکہ عرب کی دولت مند خاتون تھی، اپنا سارا مال قربان کر دیا۔ نبی کریم علیہ السلام جب آپ نے اسلام فرمایا
کہ 25 سال ازدواجی زندگی کا ہر لمحہ حضور کی راحت اور آرام کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ جب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی کٹھن گھڑی آئی تو یہ خاتون بڑی اعلیٰ حوصلگی کے ساتھ آگے بڑھی اور پوری عقل مندی سے اپنے حضور کا سہارا بنی، جس میں یہ مثال بھی آ رہی ہے۔ پھر اللہ نے بھی آپ کی محبوب وفا شار خدمت گزار زوجہ کی پرخلوص خدمات کو شرف قبولیت سے نوازا اور اپنی نوید رحمت سے اسے خود ایک روز جبریل امین کو اپنے پیارے رسول کو بھیجا، رسول اللہ کی بارگاہ میں جبریل امین کو بھیجا، جیسا کہ ایک روایت موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز جبریل امین برگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ یہ خدیجہ ہے جو ایک برتن لے کر ابھی حاضر ہونا چاہتی ہیں، اس برتن میں سالن ہے، جب وہ حاضر خدمت ہوں تو ان کو اپنے رب کی طرف سے اور میری طرف سے سلام پہنچائیے اور انہیں یہ خوشخبری دیجیے کہ اللہ نے موتیوں سے بنا ہوا ایک محل جنت میں ان کو عطا فرمایا ہے جس میں نہ کسی قسم کا شور ہوگا اور نہ پریشانی ہوگی۔ اس لیے آپ کے بے پایا خلوص، لازوال محبت اور بے مثال ایثار کے باعث ام المومنین سے بڑی حضور بھی محبت فرماتے اور دل سے ان کی قدر کرتے، ان کی زندگی میں دوسری شادی کرنے کا کبھی خیال تک بھی نہیں فرمایا، اور آپ کی وفات کے بعد بھی ان کا ذکر خیر بڑی محبت اور پیار سے فرماتے، حتیٰ کہ آپ کی سہیلیوں سے بھی بڑی شفقت کا برتاؤ کرتے اور ہر موقع پر ان کا خیال کرتے تھے۔ حضور سرور کون مکان صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر کثرت سے فرماتے، اس لیے کئی ازواج مطہرات کو رشک آنے لگتا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مجھے کبھی حضور کی کسی زوجہ پر غیرت نہیں آئی تھی جتنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام بڑی کثرت سے ان کو یاد فرماتے اور سب کو یہ بھی بتاتے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں خدیجہ کو یہ خوشخبری سناؤں کہ اللہ نے موتیوں سے بنا ہوا ایک محل انہیں جنت میں عطا فرمایا۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جس روز نبی کریم علیہ السلام نے انہیں منصب نبوت اور فائز ہونے کی اطلاع دی، جیسے یہ آ رہا ہے، اسی روز ایمان لے آئیں، اسی دن سے اپنی دولت اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے خرچ کرنا شروع کر دی اور آخری دم تک اسی روش پر رہی۔ جس روز آپ نے وفات پائی ان کے بعد کھجور کی گٹھلی میں سیاہ نشان کے برابر بھی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ تو کہتے ہیں کہ ایک انگریز مفکر کہتا ہے، مورخ کہتا ہے کہ مسلمان میں دوست ہی ایسی گزری ہیں جنہوں نے اپنی ساری دولت دعوت اسلامیہ کے ترقی کے راہ میں خرچ کر دی، اسلام کی دعوت میں۔ وہ دوستیاں خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ اسلام لانے سے پہلے یہ دونوں بڑے دولت مند تھے اور جب انہوں نے وفات پائی تو ان کے پاس کوڑی بھی نہیں تھی، سب کچھ اسلام کے نام پر قربان کر دیا تھا۔ یہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر سا ذکر ہے۔ حق سے مراد وہی ہے، اور جیسے بدروں کے 17 رمضان کا یہ واقعہ ہے، اس وقت آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 40 سال۔ ملکن اصل میں تھا ملعکن، یا سالوں کے قاعدے کے مطابق حمزہ گر گیا تو کیا بن گیا؟ ملکن، اس لیے اس کی جمع کیا آتی ہے؟ ملائکہ، کہ جو حمزہ گر جاتا ہے جمع میں حمزہ کیا ہو جاتا ہے؟ واپس آ گیا ہے۔ فرشتے اللہ کے اور اس کے بندوں کے مابین واسطہ ہیں اور یہی پیغام لاتے ہیں، تمام نعمتیں پہنچاتے ہیں، اس لیے انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ ملک، کیونکہ جس کا معنی ہی علوکہ سے بنا ہے، ملک اور علوکہ سے بنا، اس کا معنی ہی ہے پیغام رسانی کے، پیغام پہنچانے کے، کیونکہ فرشتہ ذریعہ ہوتے ہیں پیغام پہنچانے کا، اسی لیے ان کو فرشتہ کہتے ہیں۔ نوری جسم ہوتا ہے اور فرشتوں کو یہ قدرت حاصل ہوئی جو چاہے شکل اختیار کر لیں۔ جبریل امین جو فرشتے غار حرا میں آئے تھے وہ کون تھے؟ جبریل امین تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں 12 مرتبہ جبریل کی حاضری ہوئی، ادریس علیہ السلام کی خدمت میں 4 مرتبہ، نوح علیہ السلام کی خدمت میں 50 مرتبہ، ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں 42 مرتبہ، موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں 10 مرتبہ، 3 بار بچپن میں اور 7 بار بڑے ہونے میں، یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں 4 بار، ایوب علیہ السلام کی خدمت میں 3 بار، اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 24,000 مرتبہ۔
تو پہلی حدیث وہی کی دو صورتیں بیان ہوئی تھی، کون کون سی؟ سلسلۃ الجرس اور انسانی شکل میں آنا. یہاں پہ تفصیل آ رہی ہے. غار حرا سے آتے جاتے رات میں جب نبی علیہ السلام یہ سنتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، ادھر ادھر دیکھتے مگر سوائے حجر و شجر کوئی نظر نہیں آتا تھا. غار حرا میں خلوت اور آنا جانا اسی طرح جاری رہا کہ ایک بار کوہ حرا پر تشریف فرما تھے، ایک باعزمت شخص ظاہر ہوئے. عرض کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بشارت ہو، میں جبریل ہوں اور آپ کو بس لیے بھیجا گیا ہوں کہ اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا دوں اور آپ کو بتا دوں کہ آپ اللہ کے کیا ہیں، رسول ہیں. یہ بات. تو پھر وہی آ گئی. اب انہوں نے کیا کہا؟ پڑھیے. جبریل امین نے کیا کہا؟ پڑھیے اقرا. جبریل نے 3 مرتبہ اقرا کہا اور حضور نے 3 مرتبہ کیا فرمایا؟ ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھتا. 3 بار اقرا کہنے میں اس طرف اشارہ تھا کہ جس وحی کا آغاز ہو رہا ہے وہ 3 چیزوں پر مشتمل ہوگی. جس وحی کا آغاز ہو رہا ہے توحید، احکام، قصص. ما انا بقارئ، حضور جواباً فرمایا کہ میں نہیں پڑھتا. اب حضور نے پڑھنے سے انکار کیوں فرمایا؟ حضور نے کیوں فرمایا میں نہیں پڑھتا؟ فرماتے ہیں حق یہ ہے کہ جبریل امین کا 3 بار اقرا کہنا اور حضور کا 3 بار ما انا بقارئ ان کے الفاظ سے جواب دینا، اللہ ہی جانے سے حکمت کیا ہے، اصل تو اللہ ہی جانتا ہے. اور البتہ بظاہر انکار کی جو وجہ ہے وہ یہ معلوم ہوتی ہے، حضور سرور کون مکان صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ذکر الہی سے لذت اندوز تھے. اور تو قلب اقدس پر کیف کا عالم طاری تھا. قلب اقدس پر کیف کا عالم طاری تھا کہ اچانک جبریل امین حاضر ہو کر استدعا کی. پڑھیے تو ظاہر ہے کہ جب کہ آپ کا قلب مالک محبوب حقیقی کی یاد میں سرشار تھا. اور ایک استغراق کی کیفیت طاری تھی. تو ایسی صورت میں آپ نے دوسری جانب توجہ مبذول نہ فرمائی. جبریل امین نے 3 بار اپنی توجہ اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے معانقہ بھی فرمایا، جس کا فقط نہیں آیا ہے، معانقہ بھی فرمایا. مگر حضور کا قلبی اقتضا یہی رہا کہ ذکر حبیب سے لطف اندوز ہوتا رہوں. چاہتے کہ جبریل امین نے اسی محبوب کے نام کی برکت سے پڑھنے کی استدعا کی جو فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق. اب نبی علیہ السلام ادھر متوجہ ہوئے، اس رب کے نام کی برکت اور مدد سے پڑھیے جس نے پیدا کیا. تو اب رب وہ ہے جو کسی چیز کو تدریجاً اس کے حد کمال تک پہنچاتا ہے. وہ حد کمال جس کی وہ شے لائق ہوتی ہے اس تک حد کمال تک پہنچانے والے کو رب کہتے ہیں. اور جس کی اس میں استعداد خلق کہا مگر یہ ذکر نہیں کیا کس چیز کو پیدا کیا. خلقہ تو ہے لیکن کس چیز کو یہ ذکر نہیں کیا. فرماتے ہیں کہ نکرہ جس چیز کو جو تخلیق ہے اس کو چھوڑ دیا، ذکر نہیں کیا کس چیز کو پیدا کیا. اس طرح اشارہ کر دیا کائنات اور موجودات کی ہر شے کا خالق صرف ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ. تو رب اور خلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس طرف اشارہ کر دیا کہ بظاہر اقرأ پڑھیے جبریل کی زبان سے ادا ہو رہا ہے مگر یہ تو وسیلہ اور واسطہ ہیں ہمارے حکم کی تعمیل میں. تو ورنہ حقیقت میں اقرأ کہنے والا اور وحی کے پڑھنے کی آپ میں استعداد اور ہمت پیدا فرمانے والا آپ کا رب ہی ہے. لہذا اسی کا نام لے کے پڑھیے. خلق الانسان من علق، ہاں وہ رب جس نے انسان کو جمع ہوئے لہو سے پیدا کیا. تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ انسان کامل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تلمذ میں لے کر ان کے سینہ کو علم و عرفان سے بھر دے. تو کون سے پیدا کر سکتا ہے؟ اقرأ وربک الاکرم. پھر پڑھیے جبکہ آپ کا رب کریم ہی نہیں بلکہ اکرم ہے. وہ فیض کے لامتناہی خزانوں کی بلا شرکت غیر مالک ہستی فیض پہنچانا چاہ رہی ہے. حضور میں فیض قبول کرنے کی استعداد بھی موجود ہے، اس لیے وہ رب فیض پہنچانے والا ہے. حضور میں پوری فیض حاصل کرنے کی استعداد موجود ہے. تب کوئی وجہ نہیں کہ فیض پہنچنے میں کوئی کسر رہ جائے. الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا. ظاہر ہے کہ اللہ انسان قلم کے سے کام لینے کا سلوک سلیقہ شعور عطا نہ فرماتا تو آج علم و عرفان کے یہ ٹھاٹھے مارتے سمندر قلب انسانی گھاٹیوں میں کھوئے رہتے.
قلب میں تو ہوتا لیکن ظاہر کیسے ہوتا؟ کتاب کی صورت میں کیسے آتا ہے؟ اللہ نے سکھایا. انسان کے دل میں تو ہوتا, انسان کے قلب میں تو ہوتے علم, لیکن لکھتا کیسے, لوگوں تک کیسے پہنچتا؟ تو اللہ ہی رب العزت نے سلیقہ اور شعور عطا فرمایا ہے. قلم سے کام لینے کا سلیقہ کس نے عطا فرمایا؟ اور اس کے ذریعے انسان نے علوم و عرفان کے دریا بہا. اور مطلب اب ما انا بقارئ, یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے. میں ابال جو کہتے ہیں پڑھا ہوا نہیں ہوں, یہ تو اس میں مفعول کا ترجمہ ہے. اس میں مفعول ہی میں پڑھا ہوا نہیں, تو اس لیے اس میں فاعل کا معنی ہے کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں یا میں نہیں پڑھ رہا. یہ کہنا کہ میں پڑھا ہوا نہیں, یہ بنتا ہی نہیں ہے. پڑھ کیونکہ آنا بقارئ اس میں فاعل کا صیغہ ہے اور یہ مفعول کا ترجمہ ہے کہ پڑھا ہوا نہیں, یہ مفعول کا ترجمہ ہوتا ہے. اب نبی کریم علیہ السلام نے اپنے رب کے نام سے پڑھا تو اس طرف اشارہ کر دیا, اپنی امت کو بھی درس دے دیا کہ جب بھی تم علوم میں ظاہری میں کسی مقام پر پہنچو, کہ کسی مرتبہ پر فائز ہو, تو پھر اپنے جو مربی ہوتا ہے اس کو نہ بھولنا, کیونکہ آج جو کچھ بھی ہو اسی کو فائز ہوتا ہے. اور ساتھ نبی علیہ السلام نے یہ بتا دیا کہ جب بھی ذکر کرو اپنے رب کے نام سے ذکر کرو. جب تک اپنے رب کا نام نہیں ذکر کرو کہ مقصد تک نہیں پہنچ سکتے. یعنی اپنی پوری طاقت صرف کر دی جبریل امین علیہ السلام. حضور نے کیا فرمایا؟ ما انا بقارئ. تو مطلب کیا تھا؟ حضور یہی بتانا چاہتے تھے تم پیغام کی تعلیم ہو, تمہارے کام جو بھی کام ہو, برکت جب ہی آگی جب تم اس کی ابتدا اپنے خالق کے رب کے نام سے کرو. اگر اس کی ابتدا خالق کے نام سے نہیں کرو گے تو برکت نہیں آئے گی. اس لیے فرمایا کہ برکت حاصل کرنے کے لیے اپنے رب کا نام ذکر کرو, اور ساتھ اپنے ربی جو آپ کا ہے, جو رب ہے, اس کو کسی حال میں نہیں بولو گے. جیسے اقرأ باسم ربک تو فوراً آپ نے پڑھ لیا. مطلب کہنے کا یہی ہے کہ ہمیں آنے والی قیامت تک درس دے دیا کہ رب کو نہیں بھولنا. اصل مقصد رب کی ذات ہی ہے. تو آگے کیا ہے؟ فرجع فؤادہ. اب فؤاد کا لفظ آ رہا ہے, اس کا معنی ہوتا ہے دل. کیا معنی ہوتا ہے؟ دل معنی ہوتا ہے کیا وہ کہاں پر ہے. اور خط آگے کیا فرمایا؟ سورہ اقرا کے ساتھ بسم اللہ نازل نہیں ہوئی ہے. یہ دلیل ہے کہ بسم اللہ سورہ اقرا کا جز نہیں ہے. جب سورہ اقرا کا جز نہیں تو کسی سورت کا جز بھی نہیں ہے. فواد اور بوادر دو لفظ ہیں. فواد دل کو کہتے ہیں اور بوادر بادرہ کی جمع ہے. دونوں شانوں اور گردن کے درمیانی گوشت کو کہتے ہیں. بوادر کیسے کہتے ہیں؟ گوندھے اور گوشت کو کہتے ہیں. تو یہ انتہائی خوف کے وقت کانپا کرتا ہے. عموماً جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس وقت حصہ کانپتا ہے, اس لیے دونوں لفظ ہیں, فواد بھی آیا. اور اب حضور نے کیا فرمایا؟ خشیت والا نفسی. اس میں بہت سارے لوگوں نے معنی بیان کیے ہیں لیکن بہت مرجو بھی ہیں. تو ایک دیکھو یہ پیدا کہ بار نبوت کو برداشت نہ کر سکوں, شاید یہ خوف تھا. نبوت کا جو بار ہے, ذمہ داری, یہ برداشت نہ کر سکوں, یا یہ ہے کہ مخالفین کی جو تکالیف ہے اس پہ صبر نہ کر سکوں گا, یا یہ ہے کہ کہیں شہید نہ کر دیا جاؤں. اس بات کا یا یہ ہے کہ اب شبہ ہوتا ہے کہ مردان خدا تو اللہ کی راہ میں جان دینے سے نہیں ڈرتے. پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی علیہ السلام ڈر جائیں؟ تو فرمایا یہ ڈر جان جانے کا نہیں تھا, جو خوف تھا جان جانے کا نہیں تھا, بلکہ شہادت سے پیغام میں ربانی کی تکمیل نہیں ہو پائے گی. یہ اگر شہید ہو گئے جو مقصد تھا وہ رہ جائے گا. صحیح ہے, جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ, ان کا مجھ پر الزام ہے اس لیے ڈرتا ہوں کہ قتل نہ. فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس لیے ڈرتا کہ میں قتل کر جاؤں. خوف اس لیے تھا کہ جو خدمت سپرد کی جا رہی تھی وہ انجام نہیں دے پاؤں گا. اگر مجھے شہید کر دیا گیا جو خدمت ذمہ داری وہ نہیں پوری کر پاؤں گا. تو نبی علیہ السلام کو ڈر اس چیز کا تھا جو ذمہ داری ہے, جو تکمیل ہے پیغام ربانی کی, اگر شہید کر دیا گیا تو وہ رہ جائے گی. اب چونکہ نزول وحی کا پہلا موقع تھا, جسم اقدس پر کتنا شدید اثر پڑا وہ بھائی ظاہر ہے. 3 میل کا راستہ دولت قضا پر جہاں حضور کے گھر مبارک سے 3 راستہ, تو جتنا اثر تھا کہ دل لرز تھا, بدن کانپ رہا تھا. پہلی بار جو گزرا اس کی پیشن آپ نے کیا فرمایا
کہ میں اپنی جان کو ڈر گیا ہوں کہ جب ایک بار کے نزول وحی سے، جب ایک بار یہ حالت ہے تو اندیشہ مسلسل وحی کتاب کیسے لا سکوں؟ یہ تو ایک بار نازل ہوئی۔ اب یہ کہنا کہ نبی کے یقین ہونے کے بعد یہ اندیشہ متصل یہ نہیں ہے کہ یہ نبی ہونے کے بعد پھر اندیشہ ختم ہوا، یہ بات نہیں ہے اصل میں۔ یہ روزمرہ ہوتا رہتا ہے کہ جب انسان سخت مشقت کے کام کو جان لے وہ بولتے ہیں۔ اسی طرح کوئی بھی عظیم کام ہو اس کو تحمل کی عادت سے کم نہیں ہوتی۔ یہ کہنا کہ میں اپنے جان ڈر گیا اور نبی ہونے کے منافی نہیں ہے، نبی ہونے کے۔ آگے کیا فرمایا حضرت خدیجہ الکبریٰ نے؟ کیا فرمایا جب حضور نے وہ حدیث کی لفظ کیا ہے؟ چادر اڑا دی، اس کے بعد کیا تھا؟ لقد خشیت ولا فقال کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، خدا کی قسم رب کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ اور کیا کرتے ہیں؟ تحمل الکلہ، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ تکسب المعدوم، معدوم جو مال ہوتا ہے اس کو عطا کرتے ہیں۔ اور تقرب الضیف، مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اور مدد کرتے ہیں حق کی سختیوں پر۔ اب اس کے کیا مطلب ہے؟ تو مختصر اس کا مطلب یہ بھی علماء نے بنا، جیسے امام المناظر علامہ سعید احمد اسد صاحب نے حیدرآباد میں ایک موقع پر اس حدیث کی طرح خطاب فرمایا تھا کہ اللہ کے قرب کے بہت سارے راستے ہیں۔ اللہ کے نماز، روزہ، جتنی عبادات ہیں اللہ کے قرب کے راستے ہیں، لیکن اسے اب شارٹ کٹ کہتے ہیں اگر وہ اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں، اس میں جتنی چیزیں بیان کی ان کا تعلق مخلوق سے ہے۔ جو پہلی حدیث میں جتنی چیزیں بیان کی مخلوق سے ہے کہ اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرو گے، یہ چیز تمہیں جلدی رب کا قرب عطا کر دے گی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس کو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔